کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، نیزے جھک چکے تھے، مگر ایک دل تھا جو ابھی بھی زندہ تھا، ایک چراغ تھا جو اندھیرے میں بھی روشنی بانٹ رہا تھا۔ وہ تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین تھا، آپ امام حسین کے لاڈلے بیٹے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب سجاد تھا، اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت تھی۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر، علم اور عبادت کا ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سکھاتا ہے کہ زخم کھا کر بھی روشنی کیسے پھیلائی جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو چکے تھے، آپ بیمار تھے، کمزور جسم اور بوجھل آنکھیں، لیکن دل فولاد کا تھا۔ یزیدی دربار میں آپ نے ایسی خطابت کی کہ سروں کے تاج لرز گئے۔ ایک قیدی کی حالت میں بھی آپ نے شہزادوں جیسی عظمت دکھائی۔ یزید کے دربار میں جب ظاہری جیت کا جشن منایا جا رہا تھا، تب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ مخاطب ہو کر کہنے لگے، لوگو، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں جنہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ اور یزید نے جب گھبرا کر مؤذن کو جمعے کی اذان کا حکم دیا کہ امام زین العابدین خطبہ بند کر دیں، تب امام زین العابدین نے جو اذان کا جواب دیا، قیامت تک ایسا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین بولے، لوگوں گواہ رہنا، ہم نے اس شہادت کی گواہی کربلا کے ریت کے ذروں پر خون سے رقم کی ہے۔ پھر جب مؤذن بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، یزید دیکھ، نام آج بھی ممبر و محراب پر ہمارے نانے کا گونج رہا ہے، اور قیامت تک نام ہمارا ہی گونجتا رہے گا۔ تو مٹ جائے گا، تیری نسل مٹ جائے گی، تیرا تشخص مٹ جائے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ محمد اور آل محمد کے چرچے قیامت تک رہیں گے۔ دربار میں سکوت طاری ہو گیا، یزید کی آنکھیں جھک گئیں، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے قیدی بنتا ہے فتح۔ مدینہ واپس آ کر حضرت امام نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ دعا، عبادت اور علم کے ذریعے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ان کی دعائیں آج بھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہیں، جنہیں زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ آپ راتوں کو چھپ کر یتیموں، بیواؤں اور فقیروں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ یہ کون ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے کرتے اپنے کندھوں پر نشان چھوڑ کر گئے ہیں، ان بوریوں اٹھانے کا اور اس راشن کے اٹھانے کا۔ اور وہ بیوائیں اور یتیم بھی روئے کہ رات کے گہرے اندھیرے میں ہمارے گھروں کے دروازوں پر جو راشن رکھ دیا جاتا تھا، وہ رکھنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو ہمیں آج پتہ چلا۔ ایک شخص جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی یاد، مظلوموں کی مدد اور حق کی آواز کے لیے وقف کر دے، وہی حضرت سیدنا امام زین العابدین تھے۔ صاحبو، یہ کہانی ہے ایک سچے وارث کربلا کی، ایک چراغ کی جو کربلا کے بعد بھی جلتا رہا اور قیامت تک جلتا رہے گا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔